وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا۔ لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھاڑ جکاڑ جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے۔ وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔